لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل اللہ. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں. آج کی گفتگو قرآن مجید کے 10ویں پارے کے بارے میں ہے. اس پارے میں 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں سورہ انفال کی آیت 11 سے لے کر آخر سورہ تک کی آیات یعنی 175 تک. اس کے بعد آیت دوسرے حصے میں سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے، جس کی ابتدائی 92 آیات اس 10ویں پارے میں ذکر ہوئی ہیں. ٹوٹل اس پارے میں 127 آیات ہیں. پہلا حصہ سورہ انفال کا، اس میں خدا نے چند باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. سب سے پہلی آیت اس 10ویں پارے کی آیت نمبر 41، جس میں خمس کا بیان ہوا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ. زکوٰۃ کی طرح خمس جو کہ ایک مالی فریضہ ہے، اس کے مصارف بیان ہوئے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل یعنی سادات، یتیم، مسکین، مسافر اور مجاہدین وغیرہ ہیں. پھر آیت 42 سے لے کے 44 تک خداوند متعال نے جنگ بدر کی مسلمانوں کی کامیابی کا ذکر کیا ہے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے طریقوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خدا نے تمہارے محل وقوع کفار سے بہتر رکھا، تمہاری جگہ کو کفار کی جگہوں سے بہترین رکھا. پھر قافلہ نشیب کی طرف چلا گیا کہ مال غنیمت کی لالچ جنگ سے مانع نہ ہو جائے. پھر خداوند عالم نے دشمنوں کی تعداد کو مسلمانوں کی نظر میں کم کر دیا کہ ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں، اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کی تعداد کم کر دی کہ وہ زیادہ انتظام نہ کرنے پائیں. اور پھر ان سب وسائل سے اپنے فیصلوں کو بروئے کار لے آ کر تمام امور کی بہرحال بازگشت اللہ کی طرف ہے. اس جنگ میں جو جنگ بدر ہے اس میں غیبی امداد کا ایک نمونہ ہے. آیت نمبر 44 میں بیان ہوا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے اِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور جب خدا مقابلے کے وقت تمہاری نظروں میں دشمن کو کم دکھلا رہا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں کم کر کے دکھلا رہا تھا تاکہ اس امر کا فیصلہ کر دے جو ہونے والا تھا، اور سارے امور کی بازگشت اللہ کی طرف ہے. تفسیروں کے مطابق مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ کفار مشرکین کی تعداد 1000 تھی. لیکن خداوند متعال نے یہ کام کیا کہ مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں کو کفار کی تعداد میں کفار کی نظر میں کم نظر آئیں اور اپنی پوری قوت و طاقت سے لڑیں. اس کے مقابلے میں خداوند عالم نے کفار کو بھی مسلمانوں کی تعداد کو کم دکھایا. اس کی دلیل یہ ہو سکتی کہ اگر کفار مسلمانوں کی تعداد کو زیادہ دیکھ لیتے تو ڈر جاتے اور خوف سے فرار کر جاتے. لیکن خدا متعال کا ارادہ تھا کہ کفار میدان جنگ میں آئیں اور شکست کھائیں تاکہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ مال غنیمت حاصل ہو. آیت نمبر 45 ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اثبتوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. ایمان والو، جب کسی گروہ سے مقابلہ کرو تو ثبات قدم سے کام لو اور اللہ کو بہت یاد کرو. یہ اشارہ ہے کہ اسلام میں
کامیابی کے دو ہی راز ہیں، ایک ہے ثبات قدم، ثابت قدمی، دوسرے اخلاص۔ اور اس آیت میں جو خدا نے کہا اللہ کو زیادہ یاد کرو، یاد خدا سے مراد زبانی ذکر نہیں ہے، بلکہ ایسی یاد جو اس کی نصرت پر انسان کو آمادہ کر دے اور انسان کا اعتماد پیدا کرے اور اس کے احکام کی مکمل پابندی پر آمادہ کرے۔ لہذا یاد رکھیں کہ جنگ صرف ظاہری اسباب اور اسلحے کی بنا پر نہیں جیتی جاتی، بلکہ امداد غیبی سے بھی کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 46 اسی سورہ انفال کی ارشاد ہوتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ در حقیقت کامیابی کی یہ 5 عناصر ہیں جن کو ان آیات میں ذکر کیا گیا۔ ثبات قدم نمبر 1، نمبر 2 ذکر خدا، تیسرے اطاعت خدا و رسول، چوتھے آپس میں اختلاف نہ ہو، پانچویں صبر کے بغیر کوئی شے کام آنے والی نہیں ہے، اور ہر کامیابی کی کنجی اور کامیابی کا راز صبر ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال کی آیت 55 سے 63 تک کی آیات میں قرآن کریم نے یہودیوں کو بدترین مخلوق بتایا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ عہد و پیمان کیا لیکن اس کو پورا نہیں کیا۔ خدا عالم نے نہ صرف یہ کہ ان کو دائرہ انسان سے خارج کیا ہے، بلکہ انہیں حیوانوں سے بھی پستر بتایا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو اس آیت میں روئے زمین پر بدترین مخلوق بتایا گیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، زمین پر چلنے والوں میں بدترین افراد وہ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت میں خدا نے لفظ دابہ استعمال کیا ہے۔ دابہ ہر زمین پر رینگنے والے اور چلنے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن عام طور سے جانوروں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور شاید اسی لیے ان کفار کو جملہ دواب سے بدتر کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 56 ارشاد ہوتا ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون، جن سے آپ نے عہد لیا، وعدہ کیا، اور اس کے بعد وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور خدا کا خوف نہیں رکھتے۔ ان آیت کے بعد پھر خدا عالم دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کے ایک اہم اسلامی فریضے کو بیان کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہر دور میں کفار سے مقابلے کے لیے اپنی طاقت کا انتظام رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 60 ارشاد ہوتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ۔ پھر آیت 64 سے 66 تک اسی سورہ انفال میں خداوند عالم اسلامی فوجیوں کی قدرت کو بیان کر رہا ہے اور پیغمبر اسلام اور مومنین کو دشمن کے سامنے مقاومت اور ثابت قدم رہنے کو کہا گیا ہے۔ انہیں قوانین میں سے ایک یہ ہے کہ ایک مومن 10 کافروں کے برابر ہے، کہ جو بعد میں کم ہو گئی، اور ایک مومن کی استقامت اور اس کی ثابت قدمی 2 کافروں کے برابری میں تبدیل ہو گئی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 66 فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم میں 100 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو بحکم خدا 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سورہ کے آخر میں یعنی آیت 67 سے 71 تک اسیروں اور قیدیوں کے مسائل کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 67 بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا واللہ يريد الاخرہ۔ کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا کر رکھے جب تک زمین میں جہاد کی سختیوں کا سامنا نہ کرے۔ تم لوگ تو صرف مال دینا چاہتے ہو، جبکہ اللہ آخرت چاہتا ہے اور وہی صاحب عزت ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے کامیاب ہونے کے بعد چند کافروں کو اسیر کیا کہ جو فدیہ دینے کی صورت میں بعد میں آزاد ہو جائیں گے۔ تعجب کی بات ہے کہ رسول اسلام کا داماد عمرو عاص بھی ان قیدیوں میں تھا۔ رسول اسلام کی بیٹی زینب جو ابو العاص کی بیوی تھیں، انہوں نے وہ ہار جو جناب خدیجہ نے ان کی شادی کے وقت انہیں ہدیہ دیا تھا
فدیے کے طور پر رسول اسلام کو بھیجا۔ جب پیغمبر اسلام کی نگاہ اس ہار پر پڑی تو جناب خدیجہ جیسی فداکار اور مجاہدہ خاتون کی یادیں ان کی آنکھوں کے سامنے مجسم ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی رحمت ہو جناب خدیجہ کے اوپر، یہ وہ ہار ہے کہ جو اس نے میری بیٹی زینب کو جہیز میں دیا تھا، اور بعض دوسری روایت کے مطابق آپ نے جناب خدیجہ کے احترام میں وہ ہار قبول کرنے سے منع کیا، اور مسلمانوں کے حق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ان کی موافقت حاصل کی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ابو العاص کو اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ زینب کو، جو اسلام سے پہلے ابو العاص کی زوجیت میں تھی، بیوی تھی، مدینہ رسول اسلام کے پاس بھیج دے۔ اس نے بھی اس شرط کو قبول کر لیا اور بعد میں اسے پورا بھی کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی کافی ہے جو رسول اسلام نے فرمایا، یا خدیجہ ھذا جبرائیل یخبرنی ان اللہ عز وجل ارسلہ الیک بالسلام۔ اے خدیجہ، یہ جبریل ہے کہ جس نے خبر دی ہے کہ خداوند متعال نے اس کو فقط تم تک سلام پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا کروڑوں سلام ہو جناب خدیجہ کے اوپر۔ آیت نمبر 72 سے 75 تک آیات میں مومنین بالخصوص مہاجروں کے وظیفے اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اس کے بعد سورہ انفال کے خاتمے کے بعد سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس پارے کا دوسرا حصہ سورہ توبہ ہے۔ یہ سورہ توبہ مدینہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں کل 129 آیات ہیں، جس کی ابتدائی آیات 1 سے 92 تک اس پارے میں ذکر ہوئی ہیں۔ اس سورہ کو سورہ برات اور فاضحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورہ میں مشرکین سے بیزاری اور ان کی رسوائی کا اعلان کیا گیا۔ اس سورہ میں ابتدائی آیات میں اسلامی حکومت کے 3 وظیفے اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اسلامی حکومت کا فریضہ کفار کے مقابلے میں کیا ہے، دوسرا اسلامی حکومت کا فریضہ منافقین کے مقابلے میں کیا ہے، تیسرا اسلامی حکومت کا وظیفہ مومنین کے مقابلے میں کیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے 28 تک کفار مشرکین کے مقابلے میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری کو بیان کیا گیا ہے۔ احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں ان آیات کی شان نزول کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سورہ توبہ کو جس دن حجاج کرام مکے میں جمع ہوں کفار مشرکین کے سامنے پڑھ کر سناؤ، اور یہ اعلان کر دو کہ مسلمان کفار سے بیزار ہیں۔ جب وہ اس سورہ کو لے کر چلے تو پیغمبر اکرم نے مولا کائنات کو بلایا اور فرمایا کہ جبریل امین ابھی نازل ہوئے تھے اور فرمایا ہے کہ لا یذھب بہا الا رجل من وانا من، اس پیغام کو کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے اس شخص کے جو مجھ سے اور میں اس سے ہوں۔ اسی وجہ سے پھر سرکار دو عالم نے امیر المومنین کو بھیجا، امیر المومنین نے ان سے سورہ توبہ کو لیا اور پھر انہوں نے ان کو معزول کر کے 10 ذی الحجہ کو جمر عقبہ کے پاس یہ اعلان پڑھ کر سنایا، اور کفار سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کا اعلان ہو گیا۔ مشرکین سے برات اور بیزاری ایک اہم اعلان ہے جو اس سورہ میں ہے، اور جیسا کہ بیان ہوا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ آیت نمبر 3 وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اور اللہ و رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن انسانوں کے لیے اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں مشرکین سے بیزار ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اعلان کیا ہے کہ یہ فاصلہ اور دوری ان لوگوں کی بنا پر ہے جنہوں نے شرک کے اوپر اصرار کیا اور اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن جو لوگ اسلام سے آشنا ہو گئے انہوں نے رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کی باتوں کو سنا اور اس سے آشنا ہوتے گئے۔ آیت نمبر 6 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اور اگر مشرکین میں کوئی تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ کتاب خدا سنے، اس کے بعد اسے آزاد کر کے جہاں اس کی پناہ گاہ ہو وہاں تک پہنچا دو، اور یہ مراعات اس لیے ہے کہ یہ جاہل قوم حقائق سے آشنا نہیں ہے۔
یہ اسلام کا بہترین اور اخلاقی پروگرام ہے کہ کوئی پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دی جائے تاکہ اخلاقیات متاثر نہ ہونے پائیں، اور پھر اسے کلام خدا سناتے رہو مسلسل مذہب سے تاکہ وہ باخبر ہوتا رہے، اور پھر آخر میں اس کے گھر پہنچا دو تاکہ وہ تمہارا پیغام اپنے علاقے میں نقل کرے جہاں تمہارا نقل کرنا عام حالات میں ممکن نہیں ہے۔ پھر آیت 23 اور 24 میں تولا اور تبرہ کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار صرف اور صرف خدا ہونا چاہیے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ ان لوگوں سے دوستی کریں جو خدا کو دوست رکھتے ہیں، اور ان لوگوں سے دشمنی کریں جو خدا سے دشمنی کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، ایمان والو خبردار اپنے باپ، دادا، بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہوں، اور جو شخص بھی ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ ظالم و شمار ہوگا۔ اسلام میں ماں باپ بھائیوں کی محبت مطلوب ہے اور محبوب ہے، اور ماں باپ کا احترام دین اسلام میں واجب ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کا ادب اور احترام ضروری ہے۔ لیکن اگر کافر ہیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اور اگر دین اسلام کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں اور کفر کو ایمان پر مقدم کر رہے ہیں تو ان کی بات کو ہرگز نہ مانیں۔ یہ محبت حرام ہے، اس لیے کہ اصل چیز قرابت اور رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ اصل چیز دین اور مذہب ہے۔ لہٰذا اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہیے، یہ ان آیات میں منع کیا گیا ہے اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو دوست رکھتے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 میں ارشاد قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، دادا، اولاد، برادران، ازواج، عشیرہ اور قبیلہ اور اموال جنہیں تم نے جمع کیا ہے، اور وہ تجارت جس کی خسارے کی طرف سے فکر مند رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہاری نگاہ میں اللہ کے رسول اور راہ خدا میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ امر الہی آ جائے، اور اللہ فاسق قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ ایک روایت ہے جس کو مولا کائنات کے صحابی نوف بکالی نے آپ سے نقل کیا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا یا نوف من احبنا کان معنا یوم القیامہ ولو ان رجلا احب حجرا لحشرہ اللہ معه، اے نوف اگر ہم سے کوئی محبت کرے گا تو روز قیامت ہمارے ساتھ ہوگا، اور اگر کوئی انسان کسی پتھر کو چاہے گا، کسی پتھر کو دوست رکھے گا تو خدا متعال اس کو اس پتھر کے ساتھ روز قیامت محشور فرمائے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب سے مقابلے کرنے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جو اسلامی حکومت کی سرپرستی میں ہیں ان سے نہیں، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیہ عن ید وہم صاغرون، ان لوگوں سے جہاد کرو جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جس کو خدا اور رسول نے حرام قرار دیا اسے حرام نہیں سمجھتے، اور اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی دین حق کا احترام نہیں کرتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں حضرت امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام زمانہ جل تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کی طرف اشارہ ہوا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ پیغمبر اکرم کے آنے کا مقصد تمام ادیان پر غلبہ پانا ہے، اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمام ادیان اسلام کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے۔ ایک حدیث جو ہمارے ساتویں امام سے اس آیت کے محقق ہونے کے بارے میں ہے، جس میں آپ نے فرمایا یظہرہ علی جمیع الادیان عند قیام القائم، جب ہمارے اور آپ کے
آخری امام قیام فرمائیں گے تو آپ کا دین تمام ادیان پر غلبہ پا جائے گا۔ اگرچہ پیغمبر اسلام کی زندگی میں اسلام ساری طاقتوں پر غالب آ چکا تھا، لیکن دوسری طاقتوں کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب پیغمبر کا آخری وارث آخری جہاد کرے گا، جس کی خبر خود رسول اسلام نے بھی دی ہے۔ اسلام کے پوری دنیا میں مکمل غلبہ پانے کی نوید جو کہ وارث زہرا کے آنے کے بعد محقق ہوگی، اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 سے 110 تک اسی سورۃ توبہ میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری کیا منافقین کے مقابلے میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کی خصوصیات کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ کیا، چند خصوصیات جس میں سے اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ میدان جنگ سے فرار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 38، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ دوسری منافقین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مومنین کے نقصانات کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جس کو آیت 50 سے 52 تک میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد مومنین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ نماز کے مقابلے میں سستی کرتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں، اور جب کسی پر خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کے دکھانے کے لیے اور کراہت اور ناگواری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور منافقین کی ایک اور حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کبھی بھی اپنے حق سے راضی نہیں ہوتے اور ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ مال دیا جائے، چاہے وہ اس کے مستحق ہوں یا نہ ہوں۔ منافقوں کی نگاہ میں عادل انسان وہ ہے جو ان کو ان کے حق سے زیادہ مال دے، اور ظالم ہے وہ انسان جو ان کو ان کا حق نہ دے۔ اسی وجہ سے انہوں نے پیغمبر اسلام سے بھی جب انہوں نے عدل انصاف سے اور تقسیم کیا تو منافقین نے اعتراض کیا۔ اس کو آیت نمبر 58 میں بیان کیا گیا، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ انہی میں سے وہ بھی ہیں جو خیرات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں کہ انہیں کچھ مل جائے تو راضی ہو جائیں گے اور نہ دیا تو ناراض ہو جائیں گے۔ منافقین کی ایک اور خصوصیت بیان ہوئی ہے آیت نمبر 61 میں کہ جو پیغمبر اسلام کو کان کہتے تھے اور اس طریقے سے اذیت پہنچاتے تھے، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو اذیت دیتے ہیں اور کہ وہ صرف کان ہیں۔ پیغمبر اسلام ظاہری حالات کی بنا پر عمل کرتے تھے اور اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو صرف کان ہیں اور سب کی سن لیتے ہیں۔ قدرت نے جواب دیا کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، یہ صاحبان ایمان کی تصدیق کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کے حق میں رحمت ہیں۔ آیت نمبر 67 میں منافقین کی ایک اور خصوصیت طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ لوگوں کو بری باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آیت نمبر 67 میں اس کے بعد ایک اور روایت اسی کے ذیل میں جس میں رسول اسلام نے فرمایا، اس وقت کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں فاسد ہو جائیں گی، تمہارے جوان برباد ہو جائیں گے اور امر بالمعروف نہیں ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا؟ فرمایا ہاں، بلکہ اس سے برا بھی ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت کیا کرو گے جب تم برائیوں کا حکم دو گے اور اچھائیوں سے منع کرو گے؟ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا بلکہ اس سے بھی برا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اور اس وقت تم لوگ کیا کرو گے جب بری باتوں کو اچھی بات سمجھو گے اور اچھی بات کو بری بات سمجھو گے۔ اس کے بعد منافقین کی ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ منافقین جو ہیں مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، خلوص نیت سے صدقہ دیتے ہیں، خلوص نیت سے جو صدقہ دیتے ہیں ان مومنین کا استہزاء کرتے ہیں۔ ایک شخص تھا جس کا نام بعض تفسیروں کی کتاب ملتا ہے کہ عقبہ بن زید حارثی تھا۔ وہ 1 سا یعنی 3 کلو کھجور پیغمبر اسلام کی خدمت میں لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے 6 کلو کھجور کمائی ہے، جس میں سے میں اب 3 کلو اپنے بچوں کے لیے نکال کر گھر رکھ دیا اور اس 3 کلو کو میں صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ اس مقدار کو لے لو اور مسلمانوں کے بیت المال میں رکھ دو۔ منافقوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہنے لگے، خدا کو 3 کلو کھجور کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بے نیاز ہے۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 79 میں سورۃ توبہ کی اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو لوگ انفاق کرتے ہیں ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ منافقین کی ایک اور خصوصیت جو میں نے عرض کیا اور رسول اسلام نے فرمایا اس کے بعد کہ اس مقدار کو لے جاؤ اور مسلمانوں کو بیت المال میں رکھ دو، لہذا منافقین نے جب یہ دیکھا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ آگے کی آیات میں جو
اس سورہ میں بیان ہوئی آیت نمبر 84۔ خداوند عالم نے رسول اسلام کو منافقین اور جو اپنے دل کے اندر نفاق چھپائے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا اور طلب کرنے سے منع کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور خبردار ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیے گا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ ان کے لیے دعا نہ کیجیے گا، ان لوگوں نے خدا اور رسول کا انکار کیا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ جبریل امین آیت لے کر نازل ہو گئے جس کی بنا پر رسول اکرم نے نماز پڑھنے سے منع کیا، اور رسول اکرم کا یہ طریقہ یہ بھی تھا کہ قبر پر کھڑے ہونے کے بعد مرنے والے کے حق میں دعا فرماتے تھے۔ منافقین کے بارے میں اس امر سے روک دیا گیا جو اس بات کی علامت ہے کہ مومن کی قبر کی زیارت اور اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کرنا جائز ہے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو خداوند عالم نے 10ویں پارے میں بیان فرمائی ہے۔ آخر میں خدا سے دعا ہے کہ ہم سب کو تلاوت قرآن کے ساتھ تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔